لوگ اش اش کر کے اٹھے، واقع ایسی شادی آج تک کسی نے نہ دیکھی تھی۔ ہر طرف سکندر بخت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور پیاری سی کہانی لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے مردار چوہا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر دیں۔ جب سے سکندر بخت خان، جنہوں نے حالیہ جنگ میں کروڑوں روپیہ کی دولت کمائی تھی، کی بیٹی کی شیر خان کے لڑکے فیروز خان سے شادی طے ہوئی تھی، سارے شہر میں ایک حرکت پیدا ہو گئی تھی۔ سکندر بخت کی کوٹھی تک نئی سڑک بنائی جا رہی تھی، روشنی کے خوبصورت کھمبے لگائے جا رہے تھے، دور تک چھت گیری سجائی گئی تھی، سناروں کو زیورات بنانے پر لگا دیا گیا تھا، بڑی کمپنیوں کو فرنیچر بنانے کے آرڈر دیے جا چکے تھے، 1000 باراتی اور 1000 دلہن کے مہمانوں کے رہنے اور خاطر تواضع کا انتظام کیا گیا تھا۔ شادی کی دعوت کے لیے 2000 لوگوں کے لیے عمدہ کھانے کا انتظام ایک بڑے ہوٹل کو دیا گیا تھا، جس نے 200 قسم کے کھانے کی لسٹ تیار کر کے دے دی تھی۔ سکندر خان نے اس شادی پر اپنی تجوریوں کے دہانے کھول دیے تھے۔ اس کے سر پر ایک ہی دھن تھی، یہ شادی ایسی ہوگی جیسی آج تک کبھی نہ ہوئی ہو۔ لڑکے کا جوڑا پیرس سے تیار کر کے منگوایا گیا تھا اور نکاح کے کھجوروں پر سونے چاندی کے ورق چڑھائے گئے تھے۔ سارا شہر اس شادی میں شرکت کرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ دن آیا، بارات آئی، کئی قسم کے بینڈ باجے اور بھنگڑا ناچ گروپ سے اس کا استقبال کیا گیا۔ شادی کی روشنی سے سارا شہر جگمگا اٹھا۔ ادھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، ادھر سکندر بخت نے 2 کوٹھیوں کا بیع نامہ دولہا کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ شروع ہوا۔ بڑے بڑے استاد آتش بازوں نے اپنے کمالات دکھائے۔ سارا آسمان رنگ برنگے پھولوں سے جگمگا اٹھا۔ ذرا سی دیر میں لاکھوں روپیہ آتش بازوں کی نظر ہو گئے۔ لیکن سکندر بخت کو اپنا مقصد حاصل ہو گیا۔ لوگ اش اش کر کے اٹھے، واقع ایسی شادی آج تک کسی نے نہ دیکھی تھی۔ ہر طرف سکندر بخت کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ آتش بازی کے بعد کھانا لگایا گیا، بڑے ہال میں دور تک قسم قسم کے کھانے لگا دیے گئے۔ سروس کرنے والے بیرے زرق برق لباس پہنے ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ہزاروں مہمان کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ اتنی قسم کے کھانے کھائے تو کیا انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے۔ 10 قسم کے مرغ، 10 قسم کی بریانی، قورمہ، شیرمال، 20 قسم کا میٹھا، 20 قسم کا سلاد۔ اس کے سامنے رضیہ کا شاہی دسترخوان کتاب بھی شرما رہی تھی۔ سکندر بخت کے اشارے پر بیروں کی ایک ٹیم دوڑ پڑی۔ انہوں نے دولہا اور اس کے والد شیر خان اور بڑے مہمانوں کے سامنے بڑی میز پر قسم قسم کے کھانوں کی قطار چن دی۔ کھانا شروع ہوا۔ سکندر بخت نے خود اٹھ کر ایرانی بریانی کی قاب شیر خان کو پیش کی اور انہوں نے بڑے چمچے سے نکالنی شروع کی۔ لیکن یہ کیا! بریانی کے اندر سے ایک مرا ہوا چھوٹا سا چوہا چمچے میں برآمد ہوا۔ شیر خان نے ایک دم چیخ ماری اور اپنی پلیٹ سکندر بخت کے منہ پر پھینک دی۔ سارا مجمع سکتے میں آ گیا۔ شیر خان شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا اور مرا ہوا چوہا سارے مجمع کو دکھا رہا تھا۔ سکندر بخت نے یہ سازش کی ہے، وہ ہم کو زہر دینا چاہتا تھا، یہ شادی نہیں ہوگی۔ اس نے دولہا کا ہاتھ پکڑا اور ہال سے نکل گیا۔ سارے مہمان اپنی پلیٹیں ہاتھوں سے پھینک کر تھو تھو کرتے ہوئے چلے گئے۔ سارا ہال جو گھنٹہ بھر پہلے بقائے نور بنا ہوا تھا، ذرا سی دیر میں ویران نظر آنے لگا۔ ایک بیرے نے دوسرے بیرے پوچھا، یہ سب کیا ہوا؟ کیوں ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا،
سکندر بخت نے کہا تھا یہ شادی ایسی ہوگی جیسی آج تک کبھی نہ ہوئی ہو، بس ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ سکندر بخت چیخ مار کر زمین پر گر پڑا اور روتے ہوئے کہا، کاش میں نے یہ دولت دنیا میں برباد کرنے کے بجائے آخرت کو آباد کرنے میں لگائی ہوتی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔